بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ شب بڑی غمناک شب ہے، بڑی المناک شب ہے، اور اسی لیے میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں شب ضربت امام علیہ السلام کی آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے آج کی اس گفتگو میں شب قدر کے عنوان سے کچھ گفتگو کرنا چاہیے تھی، لیکن چونکہ کئی روز جو ہے ہم حاضر نہیں ہو سکے، لہٰذا آج جو ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ قریش کی مختصر سی وضاحت پیش کریں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے بعد جو خصوصی اعمال ہیں انشاءاللہ ان کی طرف متوجہ آپ کو انشاءاللہ کریں گے، جو خاص اعمال ہیں انشاءاللہ انہیں بتائیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ناظرین اکرام، سورہ قریش، کل جو ہم نے سورہ فیل کی مختصر سی وضاحت پیش کی تھی، یہ جو سورہ ہے آج کا، یہ سورہ ظاہراً تو اس سورے سے الگ ہے، لیکن اگر معنی و مفہوم کو ملایا جائے اور دیکھا جائے تو یہ دونوں سورے ایک ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب جہاں پر وہ سورہ ختم ہوتا ہے وہیں سے اس گفتگو کو آگے سورہ قریش کرتا ہے۔ کل ہم نے بیان کیا کہ اصحاب پروردگار تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہم نے اس پر عذاب نازل کیا، اور اس کی جو سرکشی تھی، اس کا تکبر تھا، اس کا جو غرور تھا، اسے ہم نے توڑا۔ آج جو ہے سورہ قریش، ارشاد ہو رہا ہے لإلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کے لیے، مانوس ہونے کی خاطر، إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر۔ کیا مطلب؟ ان دونوں آیتوں کی وضاحت آگے انشاءاللہ۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، یعنی جو قریش تھے ان کا جو مقام، ان کا جو رتبہ، ان کا جو عظمت، ان کی جو عزت، ان کا جو احترام لوگ کیا کرتے تھے، وہ کعبے کی بنا پہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر لوگ آیا کرتے تھے اور یہ وہاں پر ان کے ضیافت کیا کرتے تھے، ان کی مہمانداری کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے جو مکے آیا کرتے زیارت کے لیے، وہ سب کے سب ان کا احترام کیا کرتے، ان کی تعظیم کیا کرتے۔ پروردگار کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ابھی کیا کیا ان کے ساتھ، پہلے تنبیہ کی کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا، کیوں؟ اب اس کے بعد لإلاف قریش، اور تمہارے قریش کو کی مانوسیت ہونے کی خاطر، إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ جو قریش تھے عام طور پر یہ لوگ تجارت کے عنوان سے نہیں جایا کرتے تھے کہیں بھی دوسرے علاقوں میں، چونکہ جتنے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے کعبے کی، وہ لوگ اپنا تجارتی مال بھی ساتھ لاتے تھے، تو ان کی تمام ضروریات یہیں پوری ہو جائیں۔ لیکن یہ دو سفر کیا کرتے تھے، یہ دو سفر کیا کرتے تھے، ایک گرمیوں میں سفر کرتے تھے اور ایک سردیوں میں سفر کرتے تھے، اور ان علاقوں سے ان کا سفر ہوتا تھا کہ جن علاقوں پہ عام طور پر لوٹ مار اور ڈکیتی ڈل جایا کرتی، جہاں پر قافلوں کو لوٹ لیا جاتا۔ لیکن جب یہ قریش جو تھے، اہل قریش جو تھی، جایا کرتے تھے مکے سے ان سردیوں اور گرمیوں کے سفر میں، دو سفر ہوا کرتے تھے، ان میں بھی جب جایا کرتے تھے اور انہی علاقوں سے جاتے تھے کہ جہاں پر
ڈکیتی ہوا کرتے تھے، لوٹ لیا جاتا تھا قافلوں، لیکن وہ لوگ ان کے قافلوں کو نہیں لوٹا کرتے تھے. کیوں؟ چونکہ اسی کعبے کی بنا پر پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری حفاظت کی، اس کے علاوہ کیا، ہم نے تمہیں عزت بخشی ہے کعبے کی وجہ سے. ہم نے تمہیں جو سردیوں میں بچایا ہے، گرمیوں میں ہم نے تمہیں بچایا ہے، کیوں بچایا ہے؟ کعبے کی وجہ سے. اب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس اب تم عبادت کرو اس گھر کے پالنے والے کی، یعنی اس گھر کے خالق کی، اس گھر کے رب کی. یعنی کسی کو شریک قرار نہ دو، بتوں کی پوجا مت کرو، بتوں کو کی عبادت مت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بلکہ اس کے گھر کے مالک، اس کے گھر کے خالق، اس کے گھر کے خدا جو ہے اس کی عبادت کرو، اس گھر کا جو پروردگار ہے اس کی عبادت کرو. بیت الذی اطعمہم، وہ خدا، وہ پالنے والا، وہ پروردگار کہ جس نے اطعمہم من جوع، کہ جس نے تمہیں جب تم بھوکے تھے کھانا کھلایا. جو بھوک کو کہتے ہیں. وآمنہم من خوف، اور جب خوف تم پہ طاری ہوتا تھا تو تمہیں اس خوف سے بچایا، جو خوف ہونا چاہیے تھا اس سے تمہیں امن میں رکھا. تو یہ ارشاد انشاءاللہ تو دونوں سوروں کو ملایا جائے تو اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. لإلاف قریش إلاف مرتشد. آئیے آج شب قدر کی پہلی شب قدر ہے، اس میں کچھ مخصوص اعمال ہیں. ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تینوں ہی شبوں میں جو اعمال میں آج انشاءاللہ بیان کروں، یہ اعمال وہ ہیں کہ جو تینوں شبوں میں بجا لائے جائیں. کہا گیا کہ ان شبوں میں غسل کرنا سنت مؤکدہ، انسان اعمال بجا لانے سے پہلے غسل کرے، اور اس غسل کا کرنا سنت مؤکدہ، یعنی اس سنت تو ہے، مستحب تو ہے، لیکن بہت زیادہ تاکید کی گئی. اس کے بعد انسان 2 رکعت نماز ادا کرے، بالکل صبح کی طریقے سے. بس فرق کیا ہے؟ دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اس کے بعد پڑھے 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین. اس کے بعد قرآن مجید کو کھولے اور چہرے کے سامنے رکھے اور اس دعا کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزلی وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار. اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کرے. اس کے بعد روایت میں آیا کہ انسان اپنے قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھے. اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک. اس کے بعد 10 مرتبہ کہے بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ. 10 مرتبہ اس لفظ کو دہرائے. اس کے بعد کہے 10 مرتبہ بمحمد 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 بمحمد. اس کے بعد 10 مرتبہ کہے بعلی 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 بعلی. اس کے بعد 10 مرتبہ کہے بفاطمہ 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 بفاطمہ. اس کے بعد 10 مرتبہ کہے بالحسن 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 بالحسن. اس کے بعد 10 مرتبہ کہے بالحسین 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 بالحسین. اس کے بعد 10 مرتبہ کہے بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین. اس کے بعد کہے بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی. اس کے بعد کہے بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد. اس کے بعد 10 مرتبہ کہے بموسیٰ ابن جعفر بموسیٰ ابن جعفر بموسیٰ ابن جعفر.
اس کے بعد 10 مرتبہ پھر کہے بے علی ابن موسیٰ، بے علی ابن موسیٰ، بے علی ابن موسیٰ۔ اس کے بعد پھر کہے بے محمد ابن علی، بے محمد ابن علی، بے محمد ابن علی۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ کہے بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر کہے بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی۔ اس کے بعد 10 مرتبہ بڑے احترام کے ساتھ کہے بالحجت القائم علیہ السلام، بالحجت القائم علیہ السلام، 10 مرتبہ اس لفظ کو دہرائے۔ اس کے بعد گریہ وزاری کے ساتھ انسان اپنی حاجت کو طلب کرے، اور مستحب ہے کہ انسان ان اعمال کو بجا لانے کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے فارغ ہونے کے بعد چاہیے 2 رکعت نماز مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام بجا لائے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بہت سی مخصوص اعمال ہیں، بہت سی دعائیں ہیں جنہیں انسان جو زیادہ سے زیادہ عمل بجا لانا چاہتے ہیں وہ مفاتیح الجنان میں رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب گزارش ہے کہ جب اعمال بجا لائیں تو اس حقیر کو بھی اپنی اعمال میں، اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی صدق اللہ العلی العظیم۔